السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وأہل بیتہ اجمعین وسلام علی عباد اللہ الصالحین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں ہوں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سلام ہو آپ کے اہل بیت پر اور آپ کے تمام متبعین پر۔ مسجد حاضہ میں جو ہفتہ واری درس چلتا ہے اس کا عنوان ہے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گزشتہ اسی موضوع پر جو درس ہم نے دیا اس میں لا الہ الا اللہ کی تفصیل سمجھائی، اور اللہ کا تعارف کیا ہے آیت الکرسی کے ذریعے سے وہ آپ کے سامنے رکھا۔ وہی دعوت محمدی اور تمام نبیوں کی دعوت کی بنیاد ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ کیا ہوتا ہے، اس کے معنی مطلب کیا ہے، وہ آپ کو ہم نے سمجھائے، اور اس کے بعد اللہ کا تعارف بھی، کوئی الہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ مگر اللہ ہے۔ تو یہ دو جز تو ہم نے آپ کو بتائے تھے کہ کلمے کے دو پارٹ کر لیجئے، دو حصوں میں اس کو رکھیے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے دو پارٹس کریے۔ پہلا حصہ ہے نفی کا، انکار کا، دوسرا حصہ ہے اقرار کا، اس بات کا۔ تو پہلا حصہ نفی کا جو ہے، کوئی الہ نہیں ہے کائنات میں، وہ ہم نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد کا حصہ کہ وہ اللہ ہی ہے معبود، پھر وہ بھی میں نے آپ کو کوشش کی ہے اپنے ٹوٹے پھوٹے علم کے مطابق آپ کو سمجھا دوں کہ اللہ ہی حقدار ہے عبادت کا، وہی لائق ہے، اسی کو حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، کوئی اور حقدار نہیں ہے۔ سمجھا دیا آپ کو۔ وہ اللہ جو الہ ہے، جو معبود ہے پورے کائنات کا، پورے سنسار کا، وہی اللہ سارے عالم کا رب ہے، جس کا تعارف انٹروڈکشن آیت الکرسی کے ذریعے آپ نے سمجھ لیا نا۔ اللہ وہ ہے، اللہ لا الہ الا ہوا، کوئی اس کے سوا معبود نہیں ہے۔ یہ مکمل تفصیل آپ کے سامنے گزشتہ آ چکی ہے۔ اب وہ اللہ جو اپنا تعارف پیش کر دیا ہے، جس کو آپ گزشتہ کے درسوں میں سن چکے ہیں، اب اس اللہ کی صفتوں میں آپ کو غور و فکر کرنا ہے۔ وہ اللہ جو معبود ہے اور معبود ہونے کا اکیلا حقدار ہے، وہی ہے سارے عالم کا، پورے سنسار کا رب۔ چنانچہ سورۃ الاعراف کی 54ویں آیت کریمہ اور تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو اس کے آگے بھی، وہاں کا کانٹیکسٹ سورۃ الاعراف کا 54، 55، 56 یہ آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا اطلاع دیتے ہیں، آپ کو کیا خبر دیتے ہیں سورۃ الاعراف میں؟
ان ربکم اللہ، ٹھیک ہے، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے۔ اللہ کون؟ جس کا تعارف آیت الکرسی میں اللہ اپنا تعارف کروا چکے، اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ وہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تعارف آ گیا، پورا انٹروڈکشن۔ الحی ہے، القیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے۔ لہو ما فی السماوات ما فی الارض، ساتوں آسمان اور زمین میں جو ہے اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے پاس، اس کے نزدیک کسی کی بھی سفارش کرے ایسی کس کی مجال ہے؟ جس کو وہ اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو تمہارے آگے جو تمہارے پیچھے ہیں، یا جو ان کے آگے یعنی کائنات کے پورے مخلوقات کے تمام انسانوں اور جناتوں کے جو آگے ہیں اور جو پیچھے ہیں، دنیا کے بننے سے پہلے سے لے کے دنیا کے ختم ہونے کے بعد تک بھی، جو آگے جو پیچھے سب اس کو معلوم ہے، سب اس کو معلوم ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم میں کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی مگر وہ جتنا جس کو دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی کی وسعت اور اس کی بادشاہت کی، اس کے اقتدار کی وسعت ساتوں آسمان و زمینوں کو گھیری ہوئی ہے، سارے سنسار کو گھیری ہوئی ہے۔ اور ولا یعود حفظہما، ان سب کا تحفظ کرنا، سارے سنسار کا ان کی نگرانی کرنا اس کے لیے کوئی تھکانے والا کام نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، وہ بہت بلندی والا اور عظمتوں والا ہے۔ اس کا تعارف ہو گیا۔ اب وہ اللہ جو اپنا تعارف کروایا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر اس مقام پر سورہ اعراف کے؟ وہی اللہ جو معبود ہے، معبود برحق ہے، عبادت کے لائق ہے، کوئی اور حقدار نہیں الہ ہونے کا سوائے اس کے، وہ اللہ ہی تمہارا رب ہے، جس نے ساتوں آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، پورے سنسار کو، پوری سرشٹی کو، وہ یونیورس کو اس نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اور پھر ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنے عرش پر جلوہ فرما۔ اس کا عرش کتنا بڑا ہے میں نے آپ کو کہا نا، وہ سب ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ جس عرش پر وہ جلوہ فرما ہوا وہ عرش کیسا ہے، اس کی حیت کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، کیسا نقش و نگار ہے، کیسا دکھتا ہے، کوئی نہیں جان سکتا۔ پوری کائنات میں کوئی نہیں ہو جو دیکھ سکتا ہو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی کے پلڑے نہیں پڑے گا، تو اس کو کسی پر قیاس نہیں کرنا۔ اللہ کے ان آیات متشابہات کو کسی بھی دنیاوی شے پر جو ہمارے ذہنوں میں آئے، نقش و نگار وغیرہ، کبھی اس پر قیاس اور کلپنا نہیں کرنا۔ یہ باتیں انسانوں کے
مانو جاتی کے لیے کالپنک نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ہماری کلپنا سے باہر ہے۔ اس برہمانڈ میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ کالپنک فلمیں بنا لیتے بیٹھتے ہیں، ایلینز ہے، ایلینز دکھ رہے تھے، کہتے ایلینز کا یان آیا، کہیں ایلینز کا یان اترا، یان چڑھ گیا، ایلینز پھر رہے ہیں، یہ سب کالپنک باتیں۔ آپ دیکھیں کیا ایلینز؟ تو سائنٹیفک بھی، پڑھے لکھے لوگ بھی یہ چکر میں پڑ جاتے ہیں اندھ وشواس کے، اور پھر بولتے ہیں کہ ہم اندھ وشواس میں یقین نہیں رکھتے۔ یہ سائنٹیفک لوگ بولتے ہیں ہم اندھ وشواس، پھر کلپنا یہ کیا کلپنا کرتے ہو پھر تم؟ یہ ایلینز کو تم نے دیکھا ہے، لیکن سائنٹیفک لوگ ایلینز کی باتیں کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ایلینز کی باتیں کرتے ہیں نا۔ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو۔ تو کلپنا سے باہر ہے یہ سنسار کے اندر جو کچھ ہے، جو چیز ہمارے سامنے آ چکی تحقیق کے بعد وہ آ چکی، جو ابھی ہماری تحقیق میں نہیں ہے وہ بے شمار ہے۔ ہم سائنسدانوں نے مل کر کے، ہمارے بڑے بڑے سائنسدانوں نے، انسانوں کے بدھی جیویوں نے مل کر کے جو کچھ سرچ کی ہے، ہم سراہیں گے ان کو، سلیوٹ، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، آپ قابل تعریف ہے سائنسدان ہمارے۔ ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کو سراہتے ہیں، ان کے کام کو، ہم ان کو ڈیگریڈ نہیں کریں گے۔ بہت بڑا کام انہوں نے کیا ہے، قابل تعریف ہے ہمارے سائنسدان سب دنیا کے۔ لیکن ہماری تحقیق میں کیا پورا سنسار آ گیا؟ پورا یونیورس تحقیق کر چکے ہم؟ ہماری گیلیکسی تحقیق نہیں کرے، ابھی تک ہماری زمین تحقیق نہیں ہوئی جس پرتھوی پر ہم ہیں، ہماری پوری پرتھوی تحقیق نہیں ہوئی ہم سے ابھی تک۔ کہاں گیلیکسی تحقیق کریں گے پوری؟ کہاں یونیورس کو جائیں گے ابھی؟ لیکن انکار بھی تو نہیں کر سکتے نا، آپ بول دو جو چیز ہم تحقیق نہیں کر پائے وہ ہے ہی نہیں، یہ تو نہیں بول سکتے آپ۔ ہم جو تحقیق نہیں کر سکے اس کا انکار کر دیں گے کیا؟ وہ ہے ہی نہیں۔ بیوقوف بولیں گے آپ کو، گدھے بولیں گے کوئی۔ ایک چھوٹے چھوٹے ایگزامپل دیتا ہوں، وہ تو سائنٹیفک لوگوں کی تو سمجھ میں آ جائیں گی میری باتیں، ہم جیسے چھوٹے لوگوں کے لیے بھائی، کوئی ایک دم نیا آدمی بالکل ابھی آج ہی مسجد میں گھسا ہو، یہ دیوار کے ادھر کیا ہے اس کو پوچھو تو کیا وہ بول سکتا ہے؟ ایک انون پرسن، بالکل نیا آدمی، آپ کے کسی ساتھیوں میں سے آپ پکڑ کے لے کے آئے، ساتھی آ گیا، مسجد میں آیا، بیٹھا ہوا ہے، اب وہ دیوار دکھائی دے رہی ہے، دیوار کے اس طرف کیا ہے اس سے پوچھو تو کیا وہ بیچارہ بولے گا؟ جب تک وہ تحقیق نہیں کرے گا، سرچ نہیں کرے گا اس کے پیچھے کیا ہے وہ نہیں بول سکتا ہے۔ لیکن وہ بیٹھنے والا یہ بولے کہ دیوار کے اس پار کچھ ہے ہی نہیں، میں اس کو مانتا ہی نہیں، تو آپ اس کو کیا بولیں گے؟ وہ یہ بولے گا کہ آپ جو پوچھ رہے ہو دیوار کے اس طرف کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس طرف، تو آپ کیا بولیں گے اس کو؟ انہوں نکلے ہوئے، ذرا ان کو باہر نکالو، بولیں گے۔ سرچ کرے بعد معلوم ہوں گا کیا ہے، لیکن انکار کرنا تو حماقت ہے نا، کچھ نہیں ہے بولنا تو حماقت ہے، کچھ تو ہے۔ اچھا کچھ تو ہے، ایک آدمی ایسا ہے بیٹھنے والا جو انکار تو نہیں کرتا لیکن یہ بول رہا ہے کہ اس کے پیچھے 4 پاؤں والا ایک جانور ہے، اس کے 2-3 سر ہے، اب وہ کلپنا کرتے بیٹھ رہا ہے، وہ دیوار کے اس طرف نہیں، ایک جانور ہوں گا، اس کے 8 پاؤں ہوں گے، اس کے 2 سر ہوں گے، اس کی 4 آنکھیں ہوں گی، دیکھا ہی نہیں اور بولتے بیٹھ رہا ہے، سرچ ہی نہیں کرا، تو اس کو کیا بولیں گے؟ بے وقوف، گدھوں جیسی باتیں کر رہا ہے، ایسا کوئی جانور ادھر ہے ہی نہیں، لیا کے بتائیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کلپنا جو کر رہا ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ تو یہی حال ہے سنسار کا، جو چیز ہم دیکھتے ہیں اس پر حکم لگا سکتے ہیں، جو ہماری سرچ میں، سائنسدانوں کی سرچ میں آ گئی اس پر تو حکم لگائیں گے یہ چیز ایسی ہے، جو نہیں دیکھی اس کو کالپنک پکچر بنا کے اس کا تو نہیں پیش کریں گے نا۔ تصوراتی پکچر، خیالی پلاؤ پکانا، خیالی پکچر بنانا درست نہیں ہے نا۔ تو یہی ہے، تو یہ بھی وہ چیزیں ہیں، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، جو اللہ خبر دے رہے ہیں، ہماری تحقیق میں کبھی آ ہی نہیں سکتے۔ یہ کائنات ہی بہت بڑی ہے جس کو ہم نہیں سرچ کر سکتے، تو یہ تو وہ اشیاء ہیں جس کے بارے میں وہ خبر انٹروڈکشن دینے والا
کائنات کا کریٹر یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پورے سنسار سے بھی بہت بڑا ہے یہ، تمہارا سنسار ہی اتنا بڑا ہے، یونیورس ہی اتنا بڑا ہے کہ تم اس کو ہی تحقیق نہیں کر سکتے ہو، تو اس سے بھی کئی گنا بڑی چیز کی تحقیق تم ابھی کہاں کرو گے بھائی؟ کروڑوں اربوں خربوں سالوں کے بعد کی بات ابھی کہاں کر سکتے ہو تم کر ہی نہیں سکتے ہو تم. تو اس کے بارے میں پکچرائز کوئی چیز بنا لینا دماغ میں، پلاؤ پکانا، خیالی پلاؤ، سیاہسن ایسا ہوگا ایشور کا، آپ غیر ضروری امیجن کر رہے ہیں اس کو، آپ کر ہی نہیں سکتے امیجن، لیکن آپ غیر ضروری حماقت کر رہے ہیں اس کو امیجن کرنے کی، اس کی امیج بنا رہے ہیں. درست ہے؟ درست ہے؟ بے وقوفی ہے، نادانی ہے. تو یہ کام کبھی نہیں کرنا. سورگ کو امیجن کر رہے ہیں، اس کا سورگ کا امیج بنا رہے ہیں، حوروں کو امیج کر رہے ہیں، اس کا ان کا امیج بنا رہے ہیں، ان کو امیجن کر کے کچھ بھی کر رہے ہیں. فرشتوں کی تصویریں بنا رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں متشابہات میں سے جس کو تم کبھی نہیں سمجھ سکتے، تو اس کو امیجن بھی نہیں، امیج بھی نہیں بنانا اس کی، ٹھیک ہے؟ کچھ بھی نہیں بنانا اس کے بارے میں، صرف ایمان رکھنا کہ وہ ہے، کیسا ہے نہیں معلوم، ہے کا یقین کامل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ خبر کون دے رہا ہے؟ کائنات پیدا کرنے والا اللہ خبر دے رہا ہے، تو وہ خبر جھوٹی نہیں ہے، کیسا ہے نہیں معلوم. تو ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنے عرش پر جلوہ فرما ہوا، تو عرش کیسا ہے، وہ سیاہسن کیسا ہے رب کا، رب اعلیٰ کا، وہ کسی کو نہیں معلوم. وسع کرسیہ السماوات والارض، کرسی کی وسعت ساتوں آسمان کو گھیری ہوئی ہے، تو وہ کرسی کو کبھی پکچرائز نہیں کرنا، امیجن نہیں کرنا، اس کی امیج نہیں بنانا، عرش کے بارے میں نہیں بنانا امیج. سمجھ میں آئی بات؟ خاموش ایمان لانا، سائلنٹلی ایمان لانا اور یقین کامل رکھنا، لیکن کیسا ہے آپ کو نہیں معلوم. تو وہ رب عرش پر جلوہ فرما ہوا، وہ آپ کو خبر دے رہا ہے. یغشی اللیل النہار، وہی ہے رات کے ذریعے دن کو کور کر دیتا ہے. رات کا اندھیرا آتا ہے، دن کے اجالے پر چھا جاتا ہے، تو دن کورڈ ہو جاتا ہے رات کے اندھیرے سے، کچھ نہیں دکھائی دیتا آپ کو. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اور وہ اپنے وقت پر جلدی سے اس کو آ لیتی ہے، مطلب جو اس کا طے کر دیا اس نے، نظام سسٹم جو بنا دیا ہے اس کائنات کے پیدا کرنے والے نے، وہ سسٹم اپنا کائنات میں اس کے حکم سے چل رہا ہے. رات ہو رہی ہے، پھر دن نکل رہا ہے، پھر رات ہو رہی ہے، یہ چل رہا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، سورۃ البقرہ میں والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یہ بقرہ میں ہے. یقیناً ساتوں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات دن کے اختلاف میں، مطلب رات اور دن کا اختلاف، رات مکمل دن سے جدا ہے، مختلف ہے، دن مکمل رات سے جدا اور مختلف ہے. اس میں اتنا ڈیپتھ ہے، اتنا ڈیپتھ ہے، تحقیق کرتے چلے جائیں تو آپ کی عقلیں دنگ ہو جائیں گی. رات کتنی مختلف ہے دن سے. آٹومیٹیکلی آپ کو نیند آتی ہے رات میں، اندھیرا ہوا، آپ کی معیشت، آپ کا جسم خود آپ کے خلاف اگینسٹ لڑتا ہے، آپ کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے جاگنے کے لیے بھی. آپ کا جسم خود آپ کو سلا دینا چاہتا ہے رات میں. رات ہوتی ہے آٹومیٹیکلی آپ کی باڈی ہی چینج ہو جاتی ہے، آپ خود چینج ہو جاتے ہو انٹرنل. کتنی بڑی دلیل ہے اس میں رات اور دن کے اختلاف کی.
آپ کا جسم بستر تلاش کرتا ہے. جی آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کا یہ جو میٹابولزم سسٹم ہے نا، ہاضمے کا نظام ہاضمہ، یہ بھی چینج ہو جاتا ہے معلوم رات اور دن کے اعتبار سے. رات کا جیسا جیسا حصہ بڑھتے جاتا ہے یہ آرام کرتا ہے، آپ کے جسم کا ایک ایک آرگن، ایک ایک پارٹ آرام کرتا ہے. وہ کھانا نہیں کھانا چاہتا، کھانا پچانا نہیں چاہتا، وہ کام ورک آؤٹ وہ نہیں کرنا چاہتا. میٹابولزم آپ کا وہ ریسٹ کرنا چاہتا ہے. دن میں کتنا کھلاتے کھلاؤ ہضم کرے گا، رات ہوتے ہی وہ ویک پڑ جاتا ہے، کام نہیں کرتا، اس کو ریسٹ ہونا ہے. آپ سے ریکوائرمنٹ سامنے رکھتا آپ کا جسم کہ مجھے ریسٹ کرنا ہے. آپ جبرن اس کو جگاتے ہیں، رات کے 12 بجے کھانا کھلاتے ہیں. یا آپ بدماش ہو گئے ہو، آپ غدار ہو گئے ہو، اگینسٹ ہو گئے ہو آپ قدرت کے، نیچر کے. ولیمے کی دعوت 1 بجے کھلا رہے ہو آپ، جبکہ آپ کے جسم کے آرگنز آرام کرنا چاہتے اور آپ ان کے اوپر جبرن لوڈ ڈال رہے ہو جو وہ نہیں چاہتے. قدرت نے ان کے لیے آرام کی ضرورت رکھی اس وقت اور آپ اس کے خلاف اینٹی نیچر جا رہے ہو. آپ سارا معاشرہ غداری کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. کہ ایک بات غور کرنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے آپ کیا کر رہے ہیں. یہ اختلاف میں کتنی بڑی نشانیاں ہیں. بے شمار ایسی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جو صرف رات میں ہی اپنے اپنے کام انجام دینے کے لیے بنائی گئی ہے مخصوص. وہ دن میں کام انجام نہیں دیتے، وہ رات کے لیے مخصوص ہے، وہ رات میں کام کرتے ہیں. اور بے شمار ایسی مخلوق ہے جو دن کے لیے بنائی گئی ہے، وہ دن میں اپنی معاش کی تلاشی کرتی ہے، رات میں آرام کرتے ہیں، وہ رات میں کام نہیں کرتے. اور وہ جو مخلوقات ہیں انسان اور جن کے علاوہ دوسری مخلوقات، وہ برابر فرمانبرداری کر رہی ہے. جن مخلوقات کو اللہ نے دن کے لیے کام دیے، سپرد کیے ہیں، وہ دن میں اپنا کام انجام دے رہے ہیں. جن کو رات میں دیا وہ رات میں اپنا کام انجام دے رہے ہیں. جو رات کے ہیں وہ دن میں نہیں کرتے، دن کے وہ رات میں نہیں کرتے. کیا یہ باتیں آپ کو نہیں معلوم؟ پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس کو نہیں معلوم؟ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھ رہے ہیں ان کو معلوم ہے یہ بات ہے. کبھی زو پارک نہیں گئے؟ اندھیری گفا میں گئے؟ زو پارک میں گئے؟ زولوجیکل پارک میں ہے ہمارے پاس بہت قریب ہے نا، 3-4 کلومیٹر پر زولوجیکل پارک ہے ہمارے پاس. کبھی گئے؟ اندھیری گفا میں گھسے؟ وہ اندھیری گفا میں صرف رات کے جانوروں کو رکھے لائٹنگ کے اندر، صرف بلو کلر کی لائٹ لگا کے، رات کے لائٹیں لگا کے، دیکھے کبھی؟ وہ صرف رات کے اندر ہی اپنا کام انجام دیتے ہیں، وہ دن میں نہیں، دن میں سوتے ہیں وہ. اور جو جانور دن میں کام کرتے ہیں وہ رات میں سو جاتے ہیں. تمام بھیڑ بکریاں، گائے، ہاتھی، ہرن، شیر، کتے، بلیاں سب دن میں اپنا اپنا کام انجام دیتے ہیں، رات میں سوتے ہیں. انسان ہی وہ جانور ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے، جو جانور سے بدتر ہے. تو رات کا اور دن کا اختلاف کئی زاویوں سے، اگر آپ کئی اینگلز سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ ایک دو نہیں، بے شمار زاویے ہیں، بے شمار اینگلز ہیں جس سے آپ کو سرچ کرنا پڑے گا واٹ از دا ڈفرنس بٹوین نائٹ اینڈ ڈے. کیا ہے اختلاف جس کو نشانی بنا کے اللہ نے پیش کیا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. اس میں بہت سی چیزیں ہیں، اگرچہ کہ مفسرین حضرات نے خالی ایک چیز کو کوٹ کیا ہے کہ کبھی دن کا چھوٹا ہونا، کبھی رات کا چھوٹا ہونا، یا کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے رات چھوٹی ہو جاتی ہے. تو اتنا ہی کوٹ کیا بعض لوگوں نے. یہ واختلاف اللیل والنہار میں جو ہے کبھی رات چھوٹی دن بڑا، دن بڑا چھوٹی رات چھوٹی، یہ اتنا ہی نہیں ہے. اتنا ڈیپتھ اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں بولتے آپ کے سامنے، اتنا ڈیپتھ ہے اس میں کہ تم اور ہم سارا زور لگا دیں، ڈھیر لگا دیں کتابوں کے، بس نہیں ہوں گے. اتنی نشانیاں ہیں اس کے اندر. رات رات ہے، دن دن ہے. اس میں جتنی تحقیق کرو گے تم، تحقیق کرتے چلے جاؤ، تم کو اختلاف ملے گا، ایک دوسرے سے مختلف ملیں گے رات اور دن. بے شمار تحقیق ہے اس کے اندر. تو یہ سب حقائق اللہ بیان کر رہے ہیں. وہ قدرت اس کی ہے، پہچانو اس کو، اس کی معرفت کو پہنچو.
اس اللہ کے عارف بنو، عارف باللہ بنو، یہ بڑی چیز ہے. تب جا کر کے عبادت اور بندگی کا مزہ آتا ہے صاحب. جب اپنے معبود کو پہچانتے ہیں، اس کی قدرتوں کو سمجھتے ہیں، تب اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے قیام کرنے کا، اس کے سامنے رکوع کرنے، سجدے کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. اس کو جانتے کچھ بھی نہیں، صرف نام لے رہے فارمیلیٹیکل، میرا باپ مسلمان تھا، میں مسلمان ہوں، تو پھر کیا سمجھ میں آئے گا؟ سمندر کے اندر چلنے والی کشتیوں میں نشانیاں ہیں. پہلی کشتی نوح علیہ السلام کو بنانا سکھایا، جو پانی کے اوپر تیرے، یہ اس نے سکھایا. انسان کو اس اللہ نے سکھایا کہ کس طرح پانی کے اوپر چلنے کے لیے ایک جہاز بنایا جا سکتا ہے. اور آج تم نے وہ جہاز بنا دیے جس کو دیکھ کر کے ساری انسانیت حیرت میں ڈوب جائے. پہاڑوں جیسی کشتیاں چل رہی ہیں. پورا شہر ایک کشتی کے اندر بسا ہوا ہے، ایک شپنگ، اتنے بڑے بڑے شپس ہے، پورا شہر بسا دیا آپ نے اس کے اندر. اس بات کو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اب آپ جا کر کے بڑے بڑے جہاز اب بنا رہے ہو. سب سے بڑا جہاز بنائے تھے ٹائٹینک، اور اس کے اوپر کیا کیا دعوے کرے تھے، بڑے بڑے دعوے کرے تھے اس کے اوپر کہ یہ کبھی نہ ڈوبے گا. جس کمپنی نے ٹائٹینک کو بنایا تھا، اس کا سب سے بڑا دعویٰ تھا کہ یہ جہاز کبھی کبھی نہیں ڈوبے گا، کیونکہ ہم نے اس کو بنایا ایسے ہے کہ یہ ڈوب ہی نہیں سکتا. اتنے گھمنڈ اور فخر کے ساتھ اس کو جھنڈی دکھائی تھی. اس میں وہ ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے، وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے کہ وہ حصہ ڈوبا تو وہ حصہ اس کا اٹھاتا ہے، وہ فلاں ہوتا ہے، وہ فین سے، وہ فلاں مشین ہے، وہ ایسے انجن سے، وہ کبھی ڈوب ہی نہیں سکتا. بڑے حماقت کے ساتھ نکالا گیا تھا، ایک ہی پہلی ہی ٹرپ میں جا کر کے ڈوب گیا. اللہ نے بتا دیا تمہارے دعوے مجھ تک تم کبھی نہیں پہنچ سکتے ہو. انسان کو کبھی نہیں چاہیے کہ حماقت کرے. وہ جو بھی کام کرے اس کو سامنے رکھے، اس سے بھیک مانگے. میں نے کوشش کی ہے، کامیاب کرنا تیرا کام ہے، چلانا تیرا کام ہے، تیرانا تیرا کام ہے. حماقت میں اگر کبھی یہ دعویٰ نہ کرے کہ کبھی نہیں ہوگا میں نے یہ کیا ہے، اللہ اسی وقت ذلیل کر دے گا. تو نے کیا ہے، کبھی نہیں ہوگا، میں کر کے دکھاتا ہوں. پھر وہ کر کے دکھاتا ہے کہ دیکھ یہ ہوتا ہے، اگر میں نہ چاہوں تو یہ ہوتا ہے. ایک برف کی پہاڑی سے ٹکرا کر کے سارا کا سارا جہاز غرق ہو گیا. ہزاروں کلومیٹر نیچے اس کا ملبہ پڑا ہوا تھا، اور آج نئی سرچ ہے ماڈرن کہ وہ ملبہ بھی نہیں مل رہا ہے. کام آئم ہو گیا پتہ نہیں، سمندر کھا گیا. یہ رب اعلیٰ و عظیم بہت 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 بڑی قدرت والا، بہت پاور والا. بھائی آپ مخلوق اس پاور کو کیا سمجھ سکتی ہے؟ والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس. یہ جو بڑے جہاز سمندروں کی پیٹھ پر، اس کے پانی کے سطح پر جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں، اور تمہارا سارا ساز و سامان لے کر کے انسانوں کے نفع کے لیے چلاتے ہم چلاتے ہیں. ہم نہ چاہے تو کچھ نہ چلے. جتنے جہاز ہیں سب کو سمندر کھا جائے اگر اس کا حکم ہو جائے تو. یہ ہے وما انزل اللہ من السماء من ماء. نشانیاں ہیں آسمان سے جو پانی ہم برساتے ہیں بادلوں کو ہاتھ کر کے، وہ ہم برساتے ہیں. اور پھر اس پانی سے احیا بہ الارض بعد موتها. یہ ہے احیا بہ الارض بعد موتها. پھر اس پانی کو برسا کر کے زمین کو زندہ کرتے ہیں اس کے مر جانے کے بعد.
مردہ ہو گئی سو زمین کو ہم پھر سے زندگی عطا کرتے ہیں اس زمین کو، اس میں سے لہلہاتی کھیتیاں، غلے، ترکاریاں اگاتے ہیں۔ زمین خشک ہو کے تڑک جاتی ہے، جگہ جگہ سے خشک ہو کے رہ جاتی ہے، جانوروں کے ہڈیاں پڑے ہوئے، پجرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں سوکھے کی وجہ سے۔ مردہ زمین، زندگی کا نام نہیں، چرند مر رہے ہیں، پرندے مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، خشکا ہے، انسان مر رہے ہیں، زمین مر کے پڑی ہوئی ہے مردہ۔ لیکن وہاں جب ہم بارش برساتے ہیں تو پھر اس زمین کے اوپر لہلہاتی گھاس، ہریالیاں، جھاڑ، پودے اگا دیتے ہیں، پھر سے چرند پرند بھونگے، آپ دیکھتے ہیں وہ پرندے، کیڑے مکوڑے سب پیدا ہو جاتے ہیں۔ احیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ، پھر ہم ہر قسم کے جاندار پھیلا دیتے ہیں اس زمین کے اندر۔ یوں بارش ہوئی، زندگیاں لہلہاتی اڑ گئی۔ اچانک آ جاتے ہیں وہ بارش کے بعد کے کیڑے مکوڑے، جاندار چیزیں کہاں سے آ جاتی ہے؟ کبھی غور کیے؟ خوبصورت خوبصورت ہری ہری ہریالی کے اندر لال لال رنگ کے مکڑی جیسے، وہ جس کو بچے لے کے کھیلتے ہیں، برگوٹیاں، مخملی کیڑے، وہ کیا کیا پیدا ہو جاتا ہے اس بارش کے بعد۔ زندگیاں کیسے کیسے آ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی مینڈک نکل کے آ جاتی ہے، گھروں میں گھستی ہے پھدک لیتے ہوئے، مچھلیاں نظر آتی ہے سمندروں کے کناروں پر اچھلتی اور کودتی ہوئی۔ یہ زندگیاں جو پیدا کرتی ہے، کبھی غور کیا تم لوگوں نے ان چیزوں کے اندر؟ یہ کس قدرت کا کارخانہ ہے جی؟ زندگی عطا کر دی زمین کو اس کی موت کے بعد، اور زمین میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے۔ آسمانوں کے اندر سے جو ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہے، خوب میٹھی میٹھی ہوائیں سائیں سائیں کرتی ہوئی چلتی ہے، خوشخبریاں دیتے ہوئے، سہانی ہوائیں، خوشگوار ہوائیں، موسم میں بہار ہی بہار بھر دیتی وہ ہوائیں۔ وہ تصریف الریاح، ہوا سیر کرنے لگتی ہے، پھیل جاتی ہے، کس کے حکم سے؟ اس میں نشانی نہیں، موسم ہی بدل کے رکھ دیتی ہے ہوائیں آ کر کے جی۔ اور آسمانوں اور زمین کے بیچ میں بادلیں گھومنے لگ جاتے ہیں۔ کس کے حکم سے یہ سارا کارخانہ چلتا ہے جی؟ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ سارا قدرت کا نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے کہ نہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے 6 دنوں میں کائنات پیدا کیا ہے اور اپنے عرش پر جلوہ فرما ہوا، اس کی حکمرانی وہاں سے چل رہی ہے، اس کا اقتدار، اس کی سلطنت، وہ اپنے عرش سے سارے سنسار میں چلا رہا ہے۔ یغشی اللیل النہار، وہی ہے جو رات سے دن کو کور کر دیتا ہے۔ یہ نظام چلتا ہے رات اور دن کا اس کے حکم سے جی۔ مسخرات بامرہ، کس کو کہا؟ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج، چاند، ستارے، پوری کائنات میں جو ہے، جس کو تم بہت عظیم نشانیاں سمجھ کے دیکھتے رہتے ہو، ٹک ٹکی لگا کر کے تحقیق کر رہے ہو، سورج کیا چیز ہے، چاند کیا چیز ہے، یہ سیارے، یہ سیارچے، یہ ستارے کیا چیز ہے، ان سب کو کیا کہہ رہا ہے؟ مسخرات بامرہ، اس نے اپنے حکم کے غلام بنا کے رکھا ہے۔ سورج، چاند، ستاروں کو، سارے سنسار کے ہر شے کو اس نے اپنے حکم کے تابع کر رکھا ہے۔ سب اس کے حکم کے غلام، اس کے حکم کے فرما بردار ہے، اس کی مخلوق ہے، اس کے حکم پر اپنا اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار یہی ہے اس کی خلقت، اسی کی ہے یہ سب خلقت پوری، اسی نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اسی کی پیدا کردہ ہے یہ پوری کائنات۔ The whole universe is creation of that creator.
سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سب اس کریٹر کا کریشن ہے، اسی خالق کی مخلوق ہے. سورج، چاند، ستارے، کائنات، پوری یونیورس. سمجھے؟ هو الامر الا له الخلق هو الامر، اسی کی ہے پیدا کردہ مخلوق، اور ان پر حکومت اسی کی چل رہی ہے، اسی کی حکومت جاری و ساری ہے اس پورے یونیورس میں. ہمارے بعض بھائی ایک تنظیم بنا لیے، بڑی جماعت بنا لیے، اور یہ سمجھتے ہیں بیچارے کہ اللہ کی زمین، اللہ کی کائنات تو حکومت اللہ کی ہونی چاہیے. تو یہ ہونی چاہیے، آپ نادانی کی بات کر رہے ہو. ہونی چاہیے نہیں ہے، یہاں آپ کے لیے خبر دی جا رہی ہے. کائنات اللہ ہی کی پیدا کردہ ہے، حکومت اسی کی ہے اس کائنات میں. آپ کو انٹیمیشن دیا جا رہا ہے، آپ کو خبر دی جا رہی ہے. آپ ہونی چاہیے کہاں بول رہے ہیں؟ اسی کی خلقت ہے، اسی کی حکومت ہے. تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکتوں والا ہے وہ جو سارے عالموں کا رب ہے. یہ ہے وہ رب العالمین. جو نماز میں کھڑے ہو کر کے آپ فاتحہ میں بولتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر گزاریاں اس اللہ کے لیے ہے، جو اس اللہ کے لیے. اللہ کون؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے، وہ قائم رکھنے والا ہے. جس نے اپنا تعارف پیش کیا آیت الکرسی کے ذریعے سے، اللہ وہ. تو تعریفیں، شکر گزاریاں اس اللہ کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، جو عالموں کا، ہول یونیورس کا رب ہے. اسی کی ہے حکمرانی پورے عالم پر، پورے سنسار پر. سورج، چاند، ستارے اسی کے غلام ہیں. خبردار، یہ پوری خلقت اسی کی ہے، اور اس پوری خلقت پر حکمرانی صرف اسی کی ہے. اور وہ بہت برکتوں والا ہے، جو سارے سنسار کا، سارے یونیورس کا رب ہے. تبارک اللہ رب العالمین. یہ ہے. اب یہ جب بیان کر دیا اللہ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہ میں ہوں تمہارا رب، وہ بھی اللہ کا انٹروڈکشن ہے. یہ رب، اس کے نام رب کا انٹروڈیوس کروایا اپنے آپ کو. آیت الکرسی میں اپنے نام اللہ کو پیش کر کے اپنا انٹروڈکشن دیا، اور یہاں سورۃ الاعراف میں اپنی صفت ربوبیت کا ذکر کر کے ان ربکم اللہ، وہ اللہ ہے رب تمہارا، جس نے ساتوں آسمان زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، جس کی ہے کائنات، سورج، چاند، ستارے جس کے مسخر حکم کے غلام ہیں. خبردار، یہ اس کی پوری، اس کی خلقت ہے، صرف اسی کی، ساری خلقت اسی کی ہے پیدا کردہ، اور ان سب پر حکمرانی بھی اسی کی ہے. اور وہ بہت برکت والا ہے، وہ جو سارے عالم کا رب ہے. یہ پیش کرنے کے بعد اب کیا کہتا ہے اس کے بعد والی آیت میں؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. اب جناتوں اور انسانوں سے کہتا ہے مانگو اس کے سامنے، بھیک مانگو، جھولی اپنی اس کے سامنے پسارو، اپنا دامن اس کے سامنے پھیلاؤ، اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلاؤ مانگنے کے لیے. ادعوا ربکم، تو اپنے اسی رب سے مانگو، اپنے اسی رب سے مانگو جو تعارف کر رہا ہے رب تمہارا. تو ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، آہو زاریاں کر کے مانگو، عاجزی کے ساتھ منتیں کر کے، گڑ گڑا کے مانگو. خفیہ مانگو، خفیہ، خفیہ، مخفی، چھپ کے، پوشیدہ، تنہا، چھپ کے، ایک دم خفیہ طور پر مانگو.
تضرعا وخفیہ، مانگو. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ امجد حیدرآبادی ہمارا ایک شاعر ہے، اس نے اپنے چند اشعار کچھ بیان کیے تھے، شاید مجھے وہ یاد آ جائے تو بولوں، کیونکہ میں اشعار پر زیادہ بہت زور نہیں دیتا، پڑھتا ضرور ہوں اس لیے کہ لٹریچر شاعری میں بھی ہمارے پاس ادیب ہے، جو شعراء ہے وہ بھی بہت اچھی باتیں لکھے ہوئے ہیں ضرور، لیکن چونکہ مجھے قرآن و سنت سے زیادہ لگاؤ ہے تو میں یہ زیادہ پڑھتا رہتا ہوں، اس کو اتنی توجہ نہیں دیتا، بس اچھی چیزیں ہیں وہاں پر. تو اس نے کچھ لکھا تھا، منت سے مانگ، عاجزی سے مانگ، منت سے مانگ، اس نے کچھ لکھا تھا اس طرح سے، ادب سے مانگ، عاجزی سے، منت سے اور ادب سے مانگ. تو اس نے کہا تھا کیوں غیر کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے بندہ ہے رب کا تو رب سے مانگ. اس نے کہا تھا ادب سے مانگ، عاجزی سے مانگ، منت سے مانگ، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے بندہ ہے رب کا تو رب سے مانگ. تو مانگنا تو اللہ ہی سے ہے، آپ کو کسی بھی قیمت پہ، کسی اور سے مانگنا نہیں ہے. مسلمان غیروں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلائیں، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جو صرف اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کو ماننے والے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. عجیب بات ہے یہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یا تو یہ مسلمان اگر ہے تو پھر یہ پتہ نہیں کس قسم کے مسلمان ہیں، ان کو کیا بولا جائے. الطاف حسین حالی بہت مشہور شاعر تھے، معلوم ہے آپ کو، یہاں جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کو شاید معلوم ہے لوگوں کو. مولانا الطاف حسین حالی کا نام سنے کبھی؟ بہت زبردست شخصیت کے مالک تھے. انہوں نے اپنے چند ایک مکالمہ ہے ان کا پورا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر. جی ستاروں میں کچھ لکھے وہ اس طرح سے کہ کچھ مانے کرشمہ تو کافر، یعنی نجومی مانتے ہیں نا، نجومیوں کا عقیدہ ہے ستاروں کی گردش کی وجہ سے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. تو وہ لکھ رہے ہیں وہ کرے گر غیر بت کی پوجا. اگر کوئی غیر مسلم ہے بتوں کی پوجا کر رہا ہے تو آپ تو بڑے جلدی فتویٰ دیتے ہو، ارے وہ تو کفر ہے بتوں کی پوجا. کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر، مانے جو ستاروں میں کرشمہ تو کافر. جی بے شمار انہوں نے لکھا. اس کے بعد انہوں نے کہا مگر مسلمانوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے. مگر یہ مسلمان جو ہے سب کو کافر کافر بولنے والے، ان پر تو کشادہ ہے سب راہیں، پرستش کرے جس کی چاہے، شوق سے جس کی چاہے. نبی کو جو چاہے تو خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے. نہ ان کے دین اور ایمان میں کوئی فرق آئے، نہ ان کا اسلام جائے نہ ایمان جائے. جی یہ ہے ان کی حالت. پھر بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ یہی سب سے بڑے حق مسلمان بھی ہے، حق پرست جماعت بھی یہی ہے، مشرک قبر پرست، چوکھنڈیوں پر سجدے مارنے والے، اپنی راکھ اور سر ماتھا رگڑنے والے. پھر ان کے دعوے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ سب سے بڑے حق جماعت یہی ہے، باقی سب گمراہ ہے. سب ذرا سوچیے آپ. رب اعلیٰ وعظیم یہاں فرما رہا اپنا تعارف کر کے، خبردار یہ تمہارا رب ہے اللہ، جس نے ساتوں آسمان زمین 6 دنوں میں پیدا کیا، عرش پر جلوہ فرما ہوا. وہی ہے جو رات سے دن کو ڈھانکتا ہے، اپنے وقت مقرر پر رات دن کو آ کے لیتی ہے. وہی ہے جس نے سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، سب کو اپنے حکم کے تابع کر دیا. یہی ہے خبردار تمہارا رب، جس کی یہ پوری خلقت ہے، پوری کائنات اسی کی پیدا کردہ ہے. اور خبردار پوری کائنات پر حکمرانی صرف اور صرف اسی کی ہے. بہت برکتوں والا ہے وہ جو رب ہے عالموں کا. یہ پیش کرنے کے بعد کہتا ہے ادعو
ربکم، تو دعا کرو تو صرف اپنے رب سے کرو، اسی سے مانگو، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، جھولی پسارو، دامن پھیلاؤ، ادعو ربکم۔ اور یہ بدبخت دعاؤں کے لیے چوکھنڈیوں پر جاتے ہیں، آستھانوں پہ جاتے ہیں، در بدر ٹھوکریں کھاتے ہیں، ان کے ذریعے دعا کروائیں، ان کے ذریعے دعا کروائیں، وہ خبر پہ جا کے دعا کروائیں۔ کائنات اس کی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، تضرعاً و خفیہ، آہوزاریاں کر کے مانگو، گڑ گڑا کے مانگو مجھ سے۔ یہ ذلیلوں کو اللہ کے سامنے رونا نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہر جگہ رلاتا ہے کہ تمہاری زندگی میں صرف رونا ہی لکھ دیا گیا، جاؤ سالے مرو۔ تم رب کے حضور نہیں روتے تو سارے سنسار کے سامنے روتے پھرو۔ یہ ان کی زندگی ہے، رب کے حکم کو فراموش کر دیے۔ یہ ایک جگہ نہیں قرآن مقدس میں ہے، سورہ مومن یاد ہے؟ آیت لکھ لو، سورہ مومن، کتنی عظیم آیت ہے، وہ بھی لکھ لو۔ ہاں بے شک، سورہ مومن کی آیت نمبر 60 ہے، اور کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی امپورٹنسی ہے اس آیت کی، ذرا غور کرو، سمجھو اور سنو۔ قال ربکم، یہاں کیا کہہ رہا ہے سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ؟ ادعو ربکم تضرعا وخفیہ۔ یہ دو باتیں بھی بہت امپورٹنٹ ہے، تضرعا وخفیہ، یہ بھی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے یہ چیز کو سمجھنا بھی۔ ان اللہ لا يحب كل، کیا فرمایا وہاں؟ ان اللہ لا يحب معتدین فرمایا وہاں، معتدین یعنی حد سے تجاوز کرنے والے۔ دعا میں معتدین کون ہوتے ہوں گے؟ کیا معنی ہے اس کا؟ حد سے تجاوز کرنے سے مراد کیا ہے؟ یہ چند چیزیں آپ کو بہت غور کر کے سمجھنا ہے کہ ایک چیز کو، اللہ معتدین کو پسند نہیں کرتا، حد سے تجاوز کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ کون لوگ ہیں وہ؟ کیا عمل ہے وہ؟ دعا کیسی چاہیے اللہ تعالیٰ کو؟ کیسی دعا کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دعا کیسے کرو اللہ کے سامنے؟ سلیقہ دعا کا کیا ہے؟ ادب کیا ہے دعا کا؟ جو حیدرآبادی امجد کہتا تھا شاعر، ادب سے مانگ، عاجزی سے مانگ، منت سے، ادب کیا ہے دعا کا؟ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تضرعا خفیہ، یہ ادب ہے۔ آہوزاریاں، اس دعا کرنے والے غلام کے اندر عاجزی کی تہ تک چلے جائے، وہ حد درجے عاجزی کو پہنچ جائے اللہ کے حضور میں، اور اللہ کو انتہا تک پہنچا دے بے نیازی کی۔ سمجھ رہے؟ رب تو ہے، سنسار تیرے حکم پر چلتا ہے، کائنات تیرے حکم پر کام انجام دیتی ہے، ہر خیر ہر شر تیرے حکم سے اپنا اپنا کام انجام دیتا ہے۔ نہ خیر کی مجال ہے کہ تیرے حکم کے بغیر کسی کو پہنچے، نہ شر کی ہمت ہے کہ تیرے حکم کے بغیر، تیری اجازت کے بغیر کسی کو نقصان پہنچائے۔ یقین کامل ہو مانگنے والے کے اندر، مولا شر میں اتنی ہمت نہیں کہ تیرے اذن کے بغیر نقصان پہنچا دے، خیر میں اتنی طاقت نہیں کہ تیرے اذن اور حکم کے بغیر کسی کو فائدہ پہنچا دے۔ سنسار میں، کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں جو تیرے اجازت کے بغیر جنبش بھی لے سکے۔ تو میں تو مکمل محتاج، کمپلیٹ محتاج ہوں، اور ٹوٹل میری ڈیپینڈنسی صرف تیرے حوالے ہے۔ سارے پاور، سارے اقتدار تیرے ہیں، میں اتنا محتاج کہ مکمل ڈیپینڈ ہوں تیرے احکام پر،
تو میں رو رو کر کے تجھ سے مانگوں گا، پورا عاجز غلام بن کر کے تجھ سے مانگوں گا، جھولی پسار کے، کہ مجھے عطا کرنے والا، میرا سرپرست، میرا بزرگ، میرا ولی، میرا کارساز صرف تو، کیونکہ تو میرا موجد، مجھے وجود دینے والا تو۔ میں مٹی کا ڈھیر، میں کیا تھا؟ میں مٹی کا ڈھیر، میں ادنا مٹی سے بنا ہوا مٹی کا ڈھیر۔ مجھے چلانا تیری قدرت سے تو چلاتا ہے، مجھے بلواتا تو ہے، مجھے رلاتا تو ہے، ہنساتا تو ہے، کھلاتا تو ہے، پلاتا تو ہے، جلاتا تو ہے، مارتا تو ہے، تو ہی تو ہے میرے وجود کا اصل مالک۔ تو میں اپنا دامن کہاں جا کے پساروں گا تیرے سے؟ تضرعاً، گڑ گڑاتے ہوئے اس کے حضور میں، اور وہ بھی خفیہ، کسی کو پتہ نہ چل رہا ہو، صرف اس کا رب اس کی سرگوشیاں سن رہا ہے، یہ غلام اس کو تنہا پکار رہا ہو، کسی کو نہیں معلوم۔ غلام پکار رہا ہے اور رب سن رہا ہے، کسی کو، تیسرے کو نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے پیچھے۔ یہ خفیہ ہے، یہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ خفیہ اس کو کہتے ہیں۔ عبد پکار رہا ہے، رب سن رہا ہے، تیسرے کو کچھ پتا نہیں، یہ خفیہ ہے۔ یہ ادب ہے اس دعا کا۔ یہ سکھایا اس نے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، بے شک انہو لا يحب المعتدین، وہ معتدین کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی تعلیم محمد رسول اللہ نے کتنے پیارے انداز میں دی تھی اپنے صحابہ کو۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام زور زور سے دعائیں کر رہے ہیں، صحیح روایت ہے، زور زور سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کی تکبیر، اللہ کا نام ذکر بلند کر رہے ہیں، حمد و ثنا بلند کر رہے ہیں، زور زور سے آوازیں نکال رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں اس سے۔ رسول اللہ نے کہا اپنی جانوں پر رحم کرو، صحابہ سے کہا اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی اندھے یا بہرے کو نہیں پکار رہے ہو، تم اس کو پکار رہے ہو جو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے۔ خفیہ پکارو، چھپ کے پکارو، اپنی جانوں پر یہ ظلم مت کر لو، چیخ چیخ کے پکار کے اس کو ناراض مت کرو اپنے سے، تم کسی بھیری ذات کو نہیں پکار رہے ہو۔ اس طرح روک دیا۔ چھپ کے سرگوشیاں کرتے تھے رسول اللہ۔ آہوزاری گڑگڑانے کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ رات میں سجدے میں گر کے گڑگڑاتے تھے اللہ سے۔ صرف عبد کو معلوم ہے اور رب کو معلوم ہے بندہ کیا سرگوشی کر رہا ہے، کیا رو رہا ہے، گڑ 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 کر رہا ہے، صرف رب جانتا ہے اور عبد جانتا ہے۔ ماں عائشہ حجرے میں رہتی تھی، اس لیے اس کو آواز آتی تھی ماں عائشہ کو، تو ماں عائشہ کہتی ہے رات میں سجدے میں گر کے رسول اللہ جو گڑگڑا کے رو لیتے تھے اللہ کے حضور میں، معلوم نہیں وہ عبد کیا بولتا ہے، وہ رب کیا سنتا ہے، سرگوشی ہے دونوں کے بیچ میں، گڑگڑا کے رو رہا ہے۔ ایسی آواز آتی ہے میرے نبی کے سینے سے جیسے چولہے پر ہنڈی پک رہی ہے، جیسے چولہے پر کوئی ہنڈی پک رہی ہے، گڑ 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 گڑ، اس طرح گڑگڑانے کی آہوزاریوں کی آواز آتی تھی اور آنسو نکل کے ٹھہر جاتے تھے، چنانچہ ایک چشمہ بن گیا وہ پانی کا، آنسو اس طرح ٹھہرتے تھے محمد رسول کے۔ ایسے اپنے رب کے سامنے آہوزاریاں اور گڑگڑا کے دعا کرتے تھے۔ یہ ہے تعلیمات، رب کو اس طرح رب کے حیثیت سے پہچانو۔ سمجھ میں آ رہی ہیں آپ لوگوں کو باتیں؟ وہ رب تم سے کہتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب سورہ مومن میں 60ویں آیت کریمہ میں تمہارا رب تم سے کہتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو بندو، مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، میں قبول کروں گا تمہاری التجاؤں کو، تمہاری مانگ میں پوری کروں گا، تمہارا جواب میں دوں گا، تم مجھ سے پکار کے سوال کرو گے، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہارا جواب دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین،
جو لوگ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو تکبر کریں گے، حماقت کریں گے، مجھ سے مانگنے سے اکڑیں گے، اینٹھیں گے، مجھ سے مانگنے کے معاملے میں تکبر کریں گے، حماقت کریں گے۔ مانگنا عبادت کہا اس کو، کیا کہا اللہ نے اس کو؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، میری اس عبادت سے تکبر کریں گے۔ کس کو عبادت کہا؟ دعا کو، مانگنے کو۔ عبادت کون کہہ رہا ہے؟ رب اعلیٰ وعظیم سورہ مومن میں یہ کہہ رہا ہے۔ اب آئیے رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہے؟ رسول اللہ دعا کو کیا کہتے تھے؟ رسول اللہ دعا کو کہتے تھے الدعاء هو العبادہ۔ صحیح حدیث ہے، الدعاء هو العبادہ۔ دعا کیا ہے جانتے ہو؟ دعا ہی اصل عبادت ہے، هو العبادہ، وہی تو ہے عبادت۔ رسول اللہ کہہ رہے دعا ہی تو عبادت ہے، دعا عبادت رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ خود کیا کہہ رہا ہے؟ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو حماقت تکبر کریں گے میری اس عبادت سے، دعا سے، یعنی دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں الدعاء هو العبادہ۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا مغز ہے عبادت کا، مغز۔ دعا وہ چیز ہے، تو بندہ آہوزاریوں کے ساتھ گڑ گڑا کے دعا کر کے مانگے تو اللہ کہہ رہے کہ مجھے مانگ تو میں دوں گا، دینے پر قادر ہوں، دینا چاہتا ہوں، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا تمہاری۔ مجھ سے مانگنے کے معاملے میں حماقت تکبر مت کرو، میری عبادت ہے وہ۔ اور جو حماقت کر کے تکبر کریں گے، مجھ سے مانگنے کے معاملے میں حماقت کریں گے۔ مانگنے میں حماقت کیا کیا ہوتی ہے جانتے ہیں؟ اللہ ہی سے مانگنے کے بجائے غیر سے سفارش کروانا بھی حماقت ہے۔ ایک آدمی، ایک بچہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، آپ لوگ تو اسٹوڈنٹس ہیں نا، یہاں سامنے میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میاں تمہارے کو اگر ایک بائک کی ضرورت ہے کالج جانے کے لیے، میں حماقت سمجھا رہا ہوں کیا ہوتی ہے، حماقت تکبر کس کو بولتے ہیں وہ سمجھا رہا ہوں آپ کو، حماقت کیا ہوتی ہے۔ آپ کو بائک چاہیے، آپ کے پیرنٹس جو آپ کے گارڈین، آپ کی سب ضرورت پوری کرنے والے آپ کے باپ ہیں، آپ کے والد ہیں، تو آپ کو اگر بائک چاہیے تو آپ اپنے ابا سے عاجزی کر کے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کے مانگیں گے کہ نہیں مانگیں گے؟ پورے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اپنی ضرورت سامنے رکھ کے، اپنی احتیاط سامنے رکھ کے آپ ایکسپلین کر کے بولیں گے نا مجھے ضرورت ہے، میری ضرورت ہے، میری تکلیف ہے، ابا جان مجھے بائک دلا دیجئے، مجھے پرووائڈ کر دیجئے۔ اب ادب کے ساتھ مانگیں گے جی؟ آپ باپ کے سامنے بات ہی نہیں کر رہے ہیں، باپ کے سامنے منہ بنا کے پھر رہے ہیں، اور آپ جا کے باپ کے دوست کو بول رہے ہیں۔ بابا کے بہت قریبی دوست اگر کوئی ہے تو آپ ان کے پاس پہنچ گئے اور ان کو جا کے بول رہے ہیں آپ ذرا چل کے آپ میرے بابا سے ریکمینڈ کر کے بائک دلا دیں، لگاؤ میرے کو۔ میں نہیں بولتا، آپ بول کے دلائیے بابا سے۔ اب وہ حضرت جو دوست ہے آپ کے باپ کے، انہوں جا کے آپ کو بول رہے ہیں کیا میاں آپ کے بیٹے کو ایک موٹر سائیکل دلا دو یارو۔ بابا کو خوشی ہو گئی آپ کے، میرا بیٹا بہت بہترین کام کرا، خوش ہو جائیں گے آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ میرے دوست کو جا کے بول کے ریکمینڈ کروایا، میرے کو آگے نہیں بولا میرا بچہ، خوش ہو جائیں گے۔ کیا کریں گے جی؟ کیا کریں گے بھائی؟ آپ سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ ناراض ہوں گے نا، بولیں گے بیٹا میرا تھا نا، میں تیرا باپ ہوں، تیری ضرورتیں پوری زندگی بھر میں کرتے ہوئے آیا، تو مجھے بولنے کے بجائے میرے دوست کے پاس چلے گیا، مجھے رسوا کر دیا۔ ناراض ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ وہ رب کہہ رہا ہے کہ کائنات میری ہے، میں تیرا رب ہوں، تیری ہر احتیاج میں پوری کرتا ہوں، اور تو اپنی احتیاج لے کر کے میری مخلوق کے پاس چلا گیا کہ ان کو بولو ذرا، دلاؤ بولو اللہ کو۔ یہ حماقت ہے، تکبر ہے۔
یہ حماقت ہے، ایک قسم کا تکبر ہے. نہیں مانگنا بھی تکبر ہے اور کسی اور کے ذریعے مانگنا بھی تکبر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اس اللہ سے نہیں مانگنا حماقت ہے، بہت بڑی حماقت ہے، کیونکہ ایک فقیر کا کام صرف مانگنا ہے. فقیر کے لیے تکبر زیب نہیں ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، انسانوں تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، اور فقیر تکبر نہیں کر سکتا، اس کو زیب نہیں ہے تکبر کرنا. فقیر کا کام صرف مانگنا ہے. تو نہیں مانگنا حماقت اور تکبر ہے. اگر کوئی نہیں مانگتا ہے تو تکبر کر رہا ہے، حماقت کر رہا ہے ایک فقیر. اور اگر کسی اور کے ذریعے مانگ رہا ہے تب بھی تکبر اور حماقت کر رہا ہے. ضرورتوں کو وہ پوری کرنے والا ہے تو سیدھے اس کے سامنے آہوزاریاں گڑ گڑانے کے بجائے کسی اور کو جا کر کے بول رہا ہے اس کے سامنے تک سفارش کرنے کے لیے. یہ بھی حماقت تکبر ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال ربکم ادعونی، تمہارا رب خود کہہ رہا ہے نا تم سے، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اگر حماقت کرو گے تو ذلیل کر کے جہنم میں پھینک دوں گا. ان قریب تم کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کر دوں گا فرما رہے ہیں. سیدخلون فی جہنم داخرین. یہ ہے سورہ مومن کی 60ویں آیت کریمہ. رب سے مانگنا بندے کا کام ہے. اور کیوں نہیں مانگنا اس رب سے؟ وہ رب کہاں کہاں تمہاری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، کہاں کہاں تمہاری ضرورتیں تمہاری احتیاج پوری کرتا ہے. کون ہے اس کے سوا؟ کون ہے اس کے سوا جو تمہاری احتیاج پوری کرتا ہے، تمہاری حاجتیں تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے؟ اس کو میں آئندہ اتوار رکھوں گا انشاءاللہ. رب کی ربوبیت کیا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا. رب کیا ہے، رب کس کو کہتے ہیں، رب کے معنی کیا ہے. ان سب چیزوں کو جب تک نہیں سمجھیں گے اللہ کی توحید کبھی پڑھنے نہیں پڑے گی آپ کے. کروڑ بار بولتے پھرو ہم مواحد ہیں، دنیا کے سارے دیواروں پہ لکھ دو ہم مواحد ہیں، پہاڑوں پر لکھ دو ہم مواحد ہیں، زمین و آسمان پہ لکھ دو ہم مواحد ہیں. کیا ہوگا اس سے؟ تمہارے دعوے ہوں گے وہ. اللہ کے پاس تو تم مواحد تبھی ہوگے جب حقیقت میں مواحد بنو گے. توحید سمجھو گے. اور وہ بہت بڑی چیز ہے. زبان کی نوک سے صرف ادا ہونے والے الفاظ کا نام توحید نہیں ہے. جو زبان کی نوکوں سے ادا ہوتے ہیں وہ الفاظ کا نام توحید نہیں ہے. توحید پوری زندگی کی پریکٹس کا نام ہے. پوری لائف، پورا جیون ایک پریکٹس جو ہوتی ہے جس پر انسان چلتا ہے، توحید وہ ہے. اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ، اس کا برتاؤ، اس کا بیہیویئر، اس کا لائف اسٹائل، اس کی تھنک ٹینک، اس کے معاملہ داریاں، اس کی زندگی، طرز زندگی. توحید تب جا کر کے سمجھ میں آتی ہے جب ملک الموت آ کے خوشخبری سناتا ہے یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اس دن معلوم ہوگا میں مواحد تھا یا نہیں تھا. جب تک آپ بولتے رہیے، آپ بولتے رہیے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں بولتا رہوں گا، اس سے کیا ہوگا؟ دعا یہ کیجئے کہ اللہ سچا مواحد بنائے اور توحید پر موت دے. تب پتہ چلے گا جب ملک الموت آ کے آپ کو پکارے گا، کیا لقب دے کے پکارتا اس دن پتہ چلے گا. یہ بڑی چیز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ تو آپ اور ہم کوشش تو کریں گے کہ نہیں کریں گے بھائی؟ مواحد بننے کی کوشش کریں گے نا، تو وہ بہت ڈیپتھ ہے اس کے اندر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. جب تک اس دنیا میں ہم کو زندہ رکھ، اللہ توحید پر زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ. خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔